كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ اس کے بعد آیت 31 میں دینی پیشوا، دینی رہنما، اہل کتاب کے جو ذمہ داران تھے یہودیوں میں، نصارہ میں، ان کے حوالے سے خاص طور پر بات کہی گئی۔ لیکن یہ چونکہ آئینہ ہے، شیشہ ہے، اس میں علماء دین اس وقت بھی اپنے آپ کو دیکھنے اور چیک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے دینی رہنماؤں کو اللہ کے بجائے خدائی کے درجے پر بٹھانے کی کوشش کی، یعنی ان کا مقام اتنا، ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ گویا یہ جس کو چاہیں دین بنا دیں اور جو یہ کہیں گے وہی دین ہو جائے گا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے تناظر میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، ہم لوگ یعنی اہل کتاب اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات، کہ انہیں اس درجے میں تو نہیں بٹھاتے تھے کہ ارباب من دون اللہ، اللہ کے بجائے ان کی ربوبیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو رب نہیں کہتے تھے، مگر قرآن میں کہا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ اے عدی، ترمذی کی حدیث ہے، اے عدی، تمہارے دینی رہنما کسی چیز کو حرام کہتے تو تم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو حرام کہتے۔ اور کسی چیز کو وہ حلال کہتے تو تمہارا کیا رویہ ہوتا؟ کہا کہ ہم بھی اس کو حلال کہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے کہ ان کو آپ رب بنا رہے ہو، کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں وہی حلال ہوگی، یا جس چیز کو وہ حرام کہیں کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ یہ دیکھے بغیر، یہ معلوم کیے بغیر کہ اللہ رب العالمین کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ درست تو درست، انہوں نے کہا یہ غلط تو یہ غلط۔ تو یہی بات ہمارے لیے کیا کہی گئی؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ جو ہے اپنے پہلے جو دینی رہنما گزر چکے ہوں ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ کیسے؟ شبرم بشبرن وذراعم بذراع، ایک ایک فٹ، ایک ایک گز، جیسے وہ لوگ کرتے رہے، جو کام وہ کرتے رہے اہل کتاب۔ مسلمانوں سے آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ تم بھی وہی حرکتیں کرنے لگو گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، دین کا مطالعہ، شریعت سے واقفیت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بس جو کچھ ہے ہمارے مولوی نے کہہ دیا، ہمارے اسکالر نے کہہ دیا، ہمارے شیخ نے کہہ دیا، گویا کہ ان کی بات قرآن ہو گئی، گویا کہ ان کی بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ اور ایک انداز ایسا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ دیں اس کے آگے پیچھے کسی کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ بگڑی ہوئی قوموں کا انداز ہے، ورنہ درست طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا شریعت وہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت وہ ہے۔ تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے وہ بتائی جا رہی ہے، ایویڈنس کیا ہے، پروف کیا ہے، ثبوت اور دلیل کیا ہے۔ کیا قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی، یا آپ کی اپنی بات ہے؟ یا سنت میں بھی یہی بات کہی گئی، یا آپ کی اپنی بات ہے؟ اگر قرآن و سنت ہے سر اور آنکھوں پر، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن و سنت سے ٹکرانے والی کوئی بات ہو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ایک دوسری جو چیز اس کے اندر کہی گئی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ یہی اہل کتاب کے دینی پیشوا، ان کے بارے میں ایک ان کی جو ایک مذموم صفت تھی اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سے احبار اور رہبان یعنی عابد و زاہد یا فقہا، دین کا کام کرنے والے ان کے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال حرام اور ناجائز طریقے سے بٹورتے ہیں، باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور دین کے راستے سے رکاوٹ بنتے ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں اس آیت پر۔ بظاہر احبار و رہبان
دین کا نام لینے والے، دین پر چلنے والے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ روزی ہی کھا رہے ہوں گے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین ہی کا کام کر رہے ہوں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حرام روزی کھاتے ہیں، دین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دین سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ اہل کتاب کے دینی رہنماؤں کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی، ان میں خیر کا بھی پہلو ہے، جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد وہ ان لوگوں کی ہے جو سورہ توبہ میں یہ بتائی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پیش رو اور جو تم سے پہلے گئی ہیں قومیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے، یہاں پر رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دین کا نام لینے والے کہیں دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں؟ میرا اور آپ کا رویہ کل کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دین کی طرف اٹھنے والے قدم کو میں پیچھے کرنے کا سبب بن رہا ہوں، میرے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، میرے اخلاق و کردار کی وجہ سے؟ اور میں جو کھا رہا ہوں، یعنی دین کا نام لینے والے، کیا وہ حلال اور پاکیزہ روزی ہی کھا رہے ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں احبار و رہبان جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کوئی چیز یہاں پر آ گئی ہو؟ اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اسلام کے رکن ہے، یعنی جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، پلرز آف اسلام میں ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اپنی جو بچت ہے، آمدنی نہیں بلکہ جو بچت ہے جس پر سال گزر گیا، اس پر آدمی کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کے اپنے مسائل تفصیل کے ساتھ، سونا چاندی زیور وغیرہ، اس پر کتنی زکوٰۃ ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہاں پر صرف زکوٰۃ کی فرضیت کو آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے مسلمان پر، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سخت وارننگ ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی زیورات جمع کر کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک پینفل عذاب، اس کی اطلاع دے دیجیے کہ ان کے لیے انتہائی پینفل عذاب ہوگا، جہاں پر یہی دولت جس کو جمع کر جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، اس سے ان کے بدن کو داغا جائے گا قیامت کے دن۔ بہت سخت وعید۔ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے فریضے پر عمل نہیں کرتے، زکوٰۃ کے بارے میں ہیلے، بہانے، بخیلی اور کنجوسی، کم سے کم سورہ توبہ کی یہ جو آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ جو کچھ زکوٰۃ بنتی ہے اس سے زیادہ دیں، کیونکہ دی ہوئی دولت اللہ کی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو 2.5%، 2.5% ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بطور صدقے کے زیادہ دے رہا ہے الحمدللہ، مگر زکوٰۃ میں کمی بیشی کرنا یہ کسی صورت میں درست نہیں۔ اور زکوٰۃ کا تعلق میرے اور میرے دین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کوئی باہر کلکٹر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی نہیں اتنی بنتی ہے۔ حساب میں خود کروں گا کہ کتنی دولت ہے، کتنا زیور ہے، اور اسی کے حساب سے مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو کلیکٹ کرنے والا ہے، یعنی اگر دارالمال ہے یا کوئی ایسا حکومتی نظام ہے جہاں زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ، پاورٹی کو ختم کرنا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے لیے ایک سسٹم ہو، آرگنائزیشن ہو، اور ایک سسٹم کے تحت زکوٰۃ جمع بھی کی جائے اور وہ خرچ بھی کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے وہ دیکھنے میں پوری طرح سے نہیں آ سکتا۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جہاں حکم دیا جا رہا ہے، وہیں پر زکوٰۃ جو خرچ کی جاتی ہے اس کے لیے بھی خاص طور پر یہ بات کہی گئی، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 60، وہاں پر زکوٰۃ کے 8 شعبے بتائے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 شعبے یہاں بتائے گئے۔ پڑھ لیجئے یہ آیت نمبر 60 سورہ توبہ، کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم تفریحی مشاغل کے لیے نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی رقم
انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی، یا زکوٰۃ کی رقم کوئی اور ناجائز اخراجات کرنے کے لیے نہیں۔ زکوٰۃ کے یہاں 8 شعبے بتائے گئے ہیں، ان میں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں، جو نظام بتایا گیا ہے، خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا وہاں پر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت جمع تو کر رہی ہے زکوٰۃ، لیکن خرچ وہاں نہیں کر رہی ہے جہاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی، انفرادی طور پر انڈیویجول ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ خود حساب کر کے نکالیں امانت داری کے ساتھ، اور جو جمع کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مدیں بتائی گئی ہیں وہاں پر پراپر طریقے سے زکوٰۃ خرچ کریں۔ اور پھر ایک اور بات دین اسلام کے حوالے سے سورہ توبہ میں جو بشارت دی گئی، جو لوگ پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، کیا یہ بجھا سکتے ہیں؟ نہیں، ناممکن ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ پھونکوں سے اسلامی چراغ گل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل فرمایا تاکہ تمام مذاہب پر یہ غالب آئے، اور یہ غالب آ کر رہے گا۔ اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ اسلام کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، مختلف اسٹیجز پر، مگر اس کے باوجود دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والی دعوت وہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر آخری جو بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس دعائے مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت ایمان میں مرے۔ حالت شرک میں اگر کوئی مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں گے، ایون 70 بار بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو شرک کی حالت میں گئے ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت 70 بار ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو پھر بتائیے دوسروں کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمیں اٹھائے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔